عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے، جس کا ایک عرصہ دراز سے اور ایک لمبا عرصہ گزرنا جانے کی وجہ سے اس کی تاریخ کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی توقع ہے کہ اس کی تاریخ کو جانیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ طبقہ جو اسکولوں میں پڑھتا ہے یا جو کالجز میں پڑھتا ہے یا جو ٹیچر کہلاتا ہے، لیکچرر کہلاتا ہے، جو انجینئر کہلاتا ہے، انہیں بھی وہی تاریخ کا علم ہوتا ہے جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، جتنا انہیں پڑھایا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان کی ایک اپنی پرانی تاریخ ہے۔ ہندوستان کا رشتہ اسلام سے ازل ہی سے ہے، شروع ہی سے اسلام کا تعلق ہندوستان سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو وہ کوئی اور ملک نہیں تھا بلکہ یہی ہندوستان تھا جو سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اطراف کے علاقوں کو شامل کیے ہوئے تھا۔ تو آدم علیہ السلام کا تعلق اس ملک سے رہا ہے، اسی بنیاد پر اسلام کا تعلق ہندوستان سے شروع ہی سے رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ حج بیت اللہ کو سب سے پہلا جو قافلہ اگر کہیں سے گیا ہے تو ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں سب سے پہلا حج اگر ہوا ہے تو یہیں سے ہندوستان سے ہوا ہے۔ 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل کیے، کعبۃ اللہ کی 40 حج آدم علیہ السلام پیدل فرمائے۔ اور عرب وہ علاقہ کہ جہاں اسلام کا مرکز ہے، جہاں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے، اور جہاں کعبۃ اللہ ہے اور جہاں مدینہ منورہ ہے، سارے مسلمانوں کے عشق کا مظہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عرب سے بھی ہندوستان کے تعلقات کافی پرانے رہے، زمانے قدیم سے اور ایک عرصے دراز سے مسلمانوں کے تعلقات، عرب کے تعلقات اس ملک ہندوستان سے رہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے تذکرے جو عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے ملتے ہیں، یعنی ہندوستان کا جو تعلق تھا عرب سے، جب جہاز رانیوں کا سلسلہ چلتا تھا اور اس وقت اس زمانے میں اور اس وقت مال یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اور ادھر سے ادھر تجارت کے قافلے آئے جایا کرتے تھے۔ مسالوں کے اندر لونگ اور اسی طریقے سے کالی مرچ
اسی طریقے سے ہاتھی کے دانت اور اسی طریقے سے کچھوے کی ہڈیاں یہ ہندوستان سے عرب کے علاقوں میں جایا کرتی تھی۔ کافی پرانے تعلقات ہیں، 1000 سال پہلے۔ اور اس کا جو نام پڑا ہے بھارت، اس زمانے میں راجا بھرت کے نام سے ایک راجا ہوا کرتا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس ملک کا نام بھارت رکھا گیا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے الگ الگ ریاستیں تھیں، ریاستوں کی راجدھانیوں کے اعتبار سے اپنے کے نام ہوا کرتے تھے۔ جب اس ملک میں عرب حکمرانوں کی طرف سے مداخلت ہوئی اور سندھ کے علاقے میں وہ آئے اور وہاں کے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، تو سندھ کا نام انہوں نے اس کو بدلتے ہوئے ہند رکھ دیا تھا، چونکہ ایرانی زبان کے اندر اور اسی طریقے سے سنسکرت زبان کے اندر ہا اور جو سین ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو سندھ کو انہوں نے ہندوا بنا دیا تھا، تبھی سے اس کا نام ہندوا پڑا۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے کچھ قومیں آئیں جو خیبر سے آئی تھی، انہوں نے اس ملک کا نام ہندوستان رکھا، ہندوستان رکھتے ہوئے اور پھر اس کی تبدیلی یونانی زبان میں ہوئی، تو ہند کے ہا کو الف سے بدل کر ہند کر دیا گیا اور اسی سے انڈیا بن گیا۔ عرب لوگوں کو ہند نام بہت ہی زیادہ پسند تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے علاقوں کی عورتوں کا نام بھی ہند رکھا کرتے۔ آپ صحابیات کے ناموں میں بھی دیکھو گے، عرب کے علاقوں کے عورتوں کے خواتین کے ناموں میں دیکھیں گے کہ ہند آپ کو تذکرہ ملے گا۔ تو بہرحال راجا بھرت کی طرف بھارت کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ راجا بھرت جو ہے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک دھرت راشٹر اور ایک پانڈو۔ دھرت راشٹر چونکہ نابینا تھے، اندھے تھے، یہ کوئی حکومت وغیرہ نہیں سنبھالتے تھے۔ پانڈو جو تھے یہ حکومت کا نظام سنبھالتے تھے، لیکن پھر یہ سنیاسی کی زندگی گزارنا شروع کرے، پہاڑوں پر جا کر بس گئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 2 بچے تھے اور ایک بیوی سے 3 لڑکے تھے، ارجن، بھیم، یدھشٹر، جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں اور بیویوں کو لے کر پہاڑوں کے علاقے میں جا کر سنیاسی کی زندگی گزارنے لگے۔ حکومت کو انہوں نے خیر آباد کر دیا تھا، وہاں پر وہ رہے، وہیں پر پلے بڑھے اور وہیں پر مرے، ان کا انتقال ہوا اور انہی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بیوی ستی کی رسم میں جلائی گئی۔ تو دوسری بیوی جو زندہ تھی اس کے جو اپنے 2 سگے حقیقی بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ پہلی بیوی کی جو 3 بیٹے تھے، ارجن، بھیم، یدھشٹر بڑا بیٹا تھا، اس بیوی نے ان 3 اور اپنے 2 بچوں 5 کو لے کر دھرت راشٹر کے پاس آئی اور ان سے ان کو ملاقات کروائی۔ تو دھرت راشٹر نے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ نے جو حکومت سنبھالی تھی، میں یہ حکومت کو تمہارے حوالے سونپتا ہوں، یدھشٹر سے کہا۔ تو دھرت راشٹر کے جو حقیقی بیٹے تھے انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ اس کے بڑے بیٹے نے کہا کہ نہیں، حکومت کو ہم بہت دنوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، حکومت کرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، لہذا میں حکومت اپنے چچا کے بچوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے ایک پلاننگ بنائی، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ کیا کہ آج رات میں ان 3 بچوں کو اور اس کی ماں کے سمیت 5 کو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو دھرت راشٹر کی بیٹے نے جب یہ پلاننگ بنائی، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ عرب کے تعلقات اس زمانے میں اتنے زیادہ تھے کہ ان تعلقات کی وجہ سے ہندوستان کے اندر عربی بولی جاتی، عربی زبان بولی بھی جاتی تھی اور سمجھی بھی جاتی تھی۔ تو دھرت راشٹر کے بیٹے نے جب منصوبہ بنایا تو اس کی خادمہ نے جب یہ منصوبہ سنا اور پلاننگ کو سنا تو اس نے آ کر اس یدھشٹر سے کہا، عربی زبان کے اندر اس نے کہا تھا کہ دیکھو آج کی رات تمہیں تمہارے گھر میں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ تو یدھشٹر نے اس کا جواب دیتے ہوئے عربی میں اسی سے کہا تھا کہ آج کی رات سے پہلے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو ایسے تعلقات رہا کرتے تھے۔ ملک سبا جو قوم سبا گزرے اس کے بھی تعلقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو 1000 سال پہلے کیے، اس کے بھی تعلقات یہاں سے ہندوستان سے ملتے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلقات بھی اس ملک ہندوستان سے ملتے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے 950 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پائے تخت ہوا کرتا تھا، وہاں سے تجارتی قافلے اس ملک میں آیا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مصر کی جو ممیوں کے تذکرے، مصر کی جو ممیز ہوا کرتی ہے، وہ جو مسالے لگائے جاتے ہیں، اس کے مسالے بھی اس ملک ہندوستان سے گئے۔ یہاں تک کہ بات ریسرچ سے سامنے آئی ہے، تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے کھل کر کہ جو وہاں کی ممیز ہے مصر کی، ان ممیز پر جو کپڑے لپیٹے ہوئے، وہ تحقیق سے بات ثابت ہوتی ہے اور سامنے آئی ہے کہ وہ کپڑے بھی ہندوستان سے ہی روانہ کیے گئے۔ تو کافی پرانے تعلقات ہیں ہندوستان کے اور بھارت کے عربوں سے، 2000 سال پہلے کے تعلقات ملتے ہیں، اور اس ملک کے اندر، اس ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، حکمرانوں کے راستے سے نہیں آیا ہے، بلکہ تاجروں کے راستے سے آیا ہے۔ تجارتی قافلے ادھر آیا کرتے تھے، انہیں کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات یہاں تک پہنچا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنوائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو جہل آیا، وہ نت نئے سوالات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اعتراضات کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اعتراض کیا کہ محمد میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ، میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں۔ مٹھی میں کچھ کنکریاں لائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کر رہا، سوال کر رہا تھا کہ اگر تم یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اگر وہ بتائے تو کیا کلمہ پڑھ لے گا؟ ابو جہل نے اپنے ہاتھ کو کان سے قریب کیا تو اس کے کانوں نے خود الفاظ سنے کہ کنکریاں بے ساختہ پڑھ رہی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کنکریوں کو پھینکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنے سے انکار کیا۔ تو نت نئے سوالات کے ساتھ، نت نئے اعتراضات کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، چاند اپنے افق پر تھا اور چاند پوری گولائی کے ساتھ نمایاں اور نمودار ہوا تھا، نظر آ رہا تھا۔ اس نے اعتراض چھیڑ دیا، کہا کہ محمد اگر تم سچے نبی ہو، اگر تم نبی برحق ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کی اور اس انداز سے 2 ٹکڑے ہوئے کہ صاف صاف سامنے کا خلا، جو بیچ کا خلا ہوتا ہے، نظر آ رہا تھا۔ ایک ٹکڑا ادھر کے علاقے میں چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر کے علاقے میں، بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بہرحال اس نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اسلام نہیں لایا، لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا تھا، عرب کے اندر مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے مالابار کے علاقے کا جو بادشاہ تھا، جس کا کچھ نام روایتوں میں ملتا ہے، سامری جس کا نام ملتا ہے روایتوں کے اندر، جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، ہندو بادشاہ اپنی قوم کا، وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر اچانک چاند کے ان 2 ٹکڑوں پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ چاند واضح طور پر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ تاریخ نوٹ کرو۔ تاریخ لکھوائی گئی کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے ہاتھ کو بس ایسے زندگی گزار رہا تھا کہ چند دنوں کے بعد عرب کے کچھ قافلے، تجارتی قافلے ملک ہندوستان آئے۔ جب وہ مالابار پہنچے تو انہوں نے اس واقعے کی ان کے سامنے پیشکش کی اور ان سے بتلایا کہ بھائی ایک ایسا واقعہ فلانی تاریخ کو پیش آیا تھا، تو کیا تم نے اپنے آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے؟ تو وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، وہ تاجر بن کر ہندوستان آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد نام ایک شخص ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتے اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے، اور انہوں نے اس معجزے کو دکھایا تھا، انہی کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوا تھا۔ تو جب اس سامری نے اس واقعے کو سنا تو اس نے کہا کہ جب ایسا شخص ہے
جو جان کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو نبی برحق ہے، تو میں اس کو دیکھے بغیر اس کی ذات پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے دین کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، اور اسی وقت وہ مسلمان ہوا اور اسی وقت اس نے وہاں سے بحری سفر باندھا، سمندری جہاز کے راستے سے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی باضابطہ ملاقات کروں اور آپ کا دیدار کا شرف حاصل کروں، لیکن بہرحال اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ راستے ہی کے اندر مر گیا، اس کا انتقال ہوا اور یمن کے علاقے میں اس کی قبر بنائی گئی، اس کو دفنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ پیش آیا، اسی طریقے سے جو لکشدیپ، سراندیپ وغیرہ جو علاقے ہیں جہاں پر آج تقریباً ایک اکثر حصہ مسلمانوں کی آبادی کا ہے، تو اس علاقے کا بھی ایک بادشاہ تھا جس کا نام پیرامن چیرومل تھا، جو آج بھی ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد جس کو شمار کیا جاتا ہے، جس کو صحابہ نے بنوائی تھی۔ تو پیرامن چیرومل جو اس زمانے کا لکشدیپ سراندیپ کے علاقے کا بادشاہ تھا، اس تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ رواداری، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور آپ کے احکامات کا جب علم اسے ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بحری سفر کے راستے سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب راستے میں وہ سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی بھی زندگی نے وفا نہیں کی، اس کا آخری وقت آیا، اس نے خط لکھوایا اپنے علاقے کے لوگوں کے نام، اور اس نے اس خط کے اندر اپنے ایمان کے لانے کا تذکرہ بھی کیا، اور اپنے رعایا سے اس نے یہ کہلوایا کہ دیکھو میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تم سے بھی ایک نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاؤ، وہ سچے نبی ہیں۔ اس زمانے میں ان سفر کے اندر اور اس سفر کے اندر بحری سفر میں اس پیرامن چیرومل کے ساتھ 4 سے 5 صحابہ تھے جو سفر کر رہے تھے، جن کے نام یوں آتے ہیں مالک بن دینار، مالک ابن حبیب، مالک بن عوف، اور ان کے علاوہ 2 اور صحابہ تھے۔ ان صحابہ میں سے مالک بن دینار کو پیرامن چیرومل نے اپنے قریب بلایا اور یہ خط دے کر روانہ کیا کہ تم یہ خط لے کر جاؤ اور میرے علاقے کے میری رعایا تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ اور اسلام کی تبلیغ تم میرے علاقے میں کرو، بالکل میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ مالک بن دینار، مالک بن عوف، مالک بن حبیب، یہ صحابہ کے بھی نام ہیں اور تابعین کے بھی نام ہیں۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جن میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہے جو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، تو رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ سے یہاں فرق کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ 3 اور 2 صحابہ کو لے کر وہ لکشدیپ سراندیپ کے علاقے میں آئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ یہاں ان کا انتقال ہوا اور ان کو سمندر کے اندر ان کی لاش کو کفنا کر نماز جنازہ پڑھوا کر چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال اس ملک ہندوستان کے اندر آئے وہی یہ 5 صحابہ تھے اور مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی بدست اس ملک میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہندوستان کے اندر، جو آج بھی وہ مسجد اس علاقے کے اندر واقع ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نیٹ پر یا یوٹیوب پر سرچ کر کے اس مسجد کے نقشے اور اس مسجد کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جا کر بھی دیکھ لیں، شاید اس کا نام کوئی اور تبدیل کر دیا گیا ہو یا پھر رکھا گیا ہو۔ بہرحال مگر پیرامن یا چیرومل کے نام سے مسجد آج ہندوستان میں بنی ہے۔ تو ہندوستان کے اندر اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک جماعت کو اور ایک ٹکڑی کو، ایک لشکر کو لے کر ہندوستان کی طرف روانہ کرے، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، ابھی بہت سارے محاذات اور بہت سارے مسائل ہمارے نظروں کے سامنے، ہم اتنا زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا بعد میں اس علاقے کی طرف رخ کیا جائے۔ بہرحال وہ معاملہ وہاں پر رک گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ہندوستان کی طرف چند لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، پھر وہ بھی ہندوستان کی طرف دین کی تبلیغ کے تعلق سے آئے تھے اور اسلام کا کلمہ لوگوں تک پہنچانے کی نسبت سے آئے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کے دور میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا پھر وہ غالباً تابعی تھے، ان کو حضرت محلب بن صفرہ، جن کا نام روایتوں میں آتا ہے، محلب بن صفرہ وہ پہلے شخص ہے جو باضابطہ ہندوستان کے اندر جنہوں نے فوج کشی کی تھی۔ اگرچہ کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، لیکن جو کارنامہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا تھا وہ محلب بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انجام نہیں دیا تھا۔ بہرحال محلب بن صفرہ بھی ایک لشکر کو لے کر ہندوستان کے علاقے میں آئے اور سندھ کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے وہ یہاں پر رہے، لیکن پھر اسلام قابو میں نہیں آ سکا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ سن 60 ہجری یا 59 ہجری کا زمانہ چل رہا تھا، 59 یا 60 ہجری کا زمانہ، جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا گیا تھا۔ ولید ابن مروان اس وقت امیر المؤمنین تھا، اس نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا۔ اس زمانے میں یہاں سے جو سراندیپ کا علاقہ ہے، جو لشدیپ، یہاں پر کوئی مسلمان بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے کچھ تحائف اور ہدایہ لے کر حاجیوں کے ساتھ امیر المؤمنین کے لیے روانہ کیے۔ وہ راستے سے، سمندری راستے سے قافلہ روانہ ہوا، سندھ کے راستے سے جا رہے تھے۔ جب اس زمانے میں سندھ اور گجرات اور بلوچستان اور پاکستان کا کراچی کا کچھ علاقہ ملتا جلتا تھا، اس علاقے سے وہ سمندری قافلہ گزر رہا تھا، تو وہاں ایک راجہ ہوا کرتا تھا سندھ کا، جس کا نام راجہ داہر آتا ہے۔ اس راجہ داہر کا یہ معاملہ تھا کہ جب کوئی قافلہ اس علاقے سے گزرتا تھا تو اس کے جو ڈاکو ہوا کرتے تھے وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور جب قافلہ اپنے مسائل کو لے کر اور اپنے قضیے کو لے کر اس راجہ داہر کے پاس آتا تو راجہ داہر صاف طور پہ کہہ دیتا کہ بھائی وہ ڈاکو سے میں نپٹ نہیں سکتا، وہ ان کا معاملہ ہے اور تمہارا معاملہ ہے، میں اس کی کوئی جواب نہیں رکھ سکتا اپنے پاس۔ بہرحال تو اس طریقے سے ان کو بھگا دیا کرتا تھا اور سارا مال اپنی طرف کھینچنے کا ایک ماحول اس نے بنایا ہوا تھا۔ تو راجہ داہر کے ڈاکو نے جب وہ یہاں سے لشدیپ سے جو ایک قافلہ روانہ ہوا تھا مسلمانوں کا حج کے لیے، ان کے قافلے کو لوٹ لیا، تو وہ لوگ مسلمان جو تھے وہ راجہ داہر کے پاس اپنے شکایت کے لیے پہنچے، تو راجہ داہر نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں ڈاکو سے نپٹ نہیں سکتا، اور سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں نے اور اس قافلے نے عراق پہنچ کر مصر کے گورنر سے اپنی شکایت کی، جو حجاج بن یوسف جس کا نام روایتوں میں آتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اس بڑی فوج کے ساتھ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب اس ملک کے اندر آئے تو محمد بن قاسم وہ فاتح شخص تھے جن کی برکت سے اس ہندوستان کے ایک اکثر علاقے کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ بہت سارا علاقہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر کے نوجوان تھا، 18 سال سے لے کر 22 سال کی عمر تک یہ اس ملک میں رہے اور جنگیں لڑتے رہے اور بہت سارے علاقوں کو وہ فتح کرتے چلے گئے اور ہندوستان کا اکثر علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر وہاں سے جب ولید کا انتقال ہوا، ایسے ہی حجاج بن یوسف کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی مر گیا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بنایا گیا۔ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ بنایا گیا تو اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے محمد بن قاسم اور ان کے اور ایک ساتھی تھے موسیٰ ابن نصیر اور ایک ساتھی تھے، یہ 3 لوگ جہاں جس علاقے میں جاتے تھے ہندوستان کے اسے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ ان کی شکایت کر دی، ان کی شکایت یہ کی کہ محمد بن قاسم اور موسیٰ ابن نصیر جو ہے وہ تمہاری بادشاہ کو اور تمہاری خلافت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہاری مخالفت پر اتر آئے۔ ایسے انہوں نے گانا پوسی کی۔ یہ امت کا شروع ہی سے مزاج رہا ہے اس امت کا کہ کام کرنے والے افراد کو اس امت نے ضائع کیا ہے۔ ایک بڑے طبقے کو جو کام کرنے والا ہوتا ہے لوگوں کی گانا پوسی کر کے برا بھلا کہہ کر اور ایک پروپیگنڈا کر کے اور ایک ماحول بنا کر اس امت نے اپنے کام کرنے والے افراد کو ضائع کیا ہے۔ یہ شروع ہی سے تاریخ چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی ہوا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ اور وہ بہت سارا ایک بڑا طبقہ جو کام کرنے والا ہوتا تھا ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے۔ تو میرے ہاتھ انہوں نے کھانا پوسی
واپسی کی۔ ادھر عبد الملک بن مروان نے خطوط روانہ کروائے اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے موسیٰ ابن نصیر اور ان کے ایک ساتھی اور تھے، ان تینوں کو ہندوستان سے واپس اپنے علاقے میں بلوا لیا گیا۔ محمد بن قاسم آئے، انہیں گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی موسیٰ ابن نصیر آئے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا ہے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ایک کر کے تینوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، تینوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ جب محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا جا رہا تھا، محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا جا رہا تھا، تو محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اذاعونی اذاعونی فای فتن اذاعونی، کہ ہائے ہائے تم نے مجھے ظاہر کر دیا، تم نے مجھے ظاہر کر دیا۔ جب تم مجھے مار دو گے، جب تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس نوجوان کو قتل کیا ہے۔ تو وہ محمد بن قاسم اگر کچھ اور روز زندہ رہ جاتے یا تھوڑی سی زندگی اور گزار لیتے تو اس ہندوستان میں اسلام کی حکومت نافذ ہو جایا کرتی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے پھر اس ملک کے اندر اسلام کی وہ ہوائیں آنا اور وہ قافلے آنا بند ہو گئے۔ تقریباً 300 سال تک یہ ملک ایسے ہی پڑا رہا، 300 سال تک۔ 300 سال کے بعد یا 360 ہجری کا سن آیا، 360 یا 368 ہجری آئی۔ اس زمانے میں سبکتگین جو محمود غزنوی کا باپ تھا، سبکتگین نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سے فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ سبکتگین ایک غلامی زندگی گزارنے والا انسان تھا، سادہ سیدھا انسان تھا۔ وہ جنگل سے جا رہا تھا، اس نے ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا۔ جیسے اس نے ہرنی کے بچے کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، تو اس کی ماں جو تھی ہرنی، وہ اس سبکتگین کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس سبکتگین نے جب اس کی ماں کو دیکھا تو اس کے دل میں کسی قدر رحم آیا۔ اس نے سوچا کہ بھائی یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اسی ہرنی کا ہے، وہ اپنے بچے کی محبت میں میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اس بچے کو ہرنی کے حوالے کر دیا سبکتگین نے۔ اس نے جیسے ہی حوالے کیا، جب وہ رات کو سویا تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبکتگین، جس طرح تم نے ہرنی کے بچے پر رحم کیا ہے، تمہارے اس رحم کرنے کی برکت اور طفیل سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ایک اولاد نصیب فرمائیں گے، اور اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام دیں گے۔ وہی محمود غزنوی جنہیں پیدا ہوئے، اور محمود غزنوی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سارے اسلامی حکومت کا ایک نفاذ اس ملک کے اندر کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے اور ایک شخص تھے شہاب الدین محمد غوری، شہاب الدین محمد غوری، انہوں نے بھی اس ملک کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی کوششیں کی، اور باضابطہ اس ملک کو اسلامک لیول پر اسٹیٹ پر انہوں نے چلایا تھا۔ اور تیسرے ایک شخص تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے سر پر سارے ملک ہندوستان کے اندر ایک روحانی علم کو پھیلانے کا جو صحرا جاتا ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر یہ صحرا بانا جاتا ہے۔ یہ تین اس ملک کے بڑے بڑے ہیرو شمار کیے گئے جنہوں نے باضابطہ ہندوستان کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا۔ محمد بن محمود غزنوی، ایسے ہی محمد بن شہاب محمد غوری، ایسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے بعد یہ سلسلہ چلا آیا، پھر غوری آئے، غلام آئے، تغلق آئے، سوری آئے، اور ایک سلسلہ باضابطہ مسلمانوں کی حکومت کا چلا۔ 700 سال سے زائد مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، 700 سال سے زائد، یہاں تک کہ جب مغلوں کی حکومت آئی پھر ان کا ایک اپنا حکومت کا رواج چلتا آیا، یہاں تک کہ آخری بادشاہ جو مغلوں کی سلطنت کے چلتے آئے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بادشاہ ہے اس مغلیہ سلطنت کا جس نے 49 سال اس ملک پر حکومت کی، 50 سال سے قریب، اور ایسی سادگی کی ان کی زندگی تھی کہ ٹوپیاں سی کر اپنی زندگی کا گزارا بسر کیا کرتے۔ ہندوستان کا بادشاہ ہے اور زندگی گزارنے کی یہ صورتحال ہے کہ ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گزارا بسر کرنے کا سامان مہیا
مہیا کیا جاتا تھا. کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سامان کوئی مال اپنے لیے اپنے اخراجات کے لیے نہیں لیتے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کے اندر انگریز اس ملک کے اندر آئے. 29 جون 1599 میں انگریز اس ملک کے اندر مداخلہ کیا. لیکن چونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے انگریز کو اپنے پر پھیلانے کا موقع نہیں ملا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سازشوں کو بھانپ لیا تھا. تو لہٰذا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک سے انگریز کو بھگا دیا. ان کے انتقال کے بعد جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا پھر انگریز کو اس ملک میں آنے کا موقع ملا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز اس ملک کے اندر اپنا قدم جمانا شروع کیے. چائے کی پتی کی تجارت انہوں نے اس ملک میں آ کر شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا شروع کیے. اس زمانے میں ان کے لیے جو سر کا درد بنا ہوا تھا وہ نواب سراج الدولہ تھا جو بنگال کے علاقوں میں جس کی حکومت چلا کرتی تھی. نواب سراج الدولہ سے انہوں نے مقابلہ کیا. اس کا جو جیسے کہ میں نے شروع ہی میں کیا کہ اس امت کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا ہے ایسے ہی ہر زمانے میں میر جعفر اور میر صادق رہا کرتے تھے. میر جعفر کی مکاری کہے یا اس کی عیاری کہے یا اس کی دھوکہ بازی کہے, میر جعفر نے اس کی شہادت کے دروازے کھولے اور نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے مقام پر 1757 عیسوی کے اندر شہید کر دیا. اور اب جب دوسرا جو ڈر تھا وہ میسور کا ٹیپو سلطان تھا. ٹیپو سلطان سے انگریز کو بہت ہی زیادہ خدشہ تھا اور وہ اپنے آسانی سے پر اس ملک میں نہیں پھیلا سک رہے تھے. بہرحال وہ ساحلی علاقوں سے ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے آئے اور جب وہ ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے علاقے میں پہنچے, ٹیپو سلطان کے علاقے میسور میں پہنچے تو وہاں پر بھی میر صادق کی دھوکہ دہی کہے اور میر صادق نے وہ دروازے ٹیپو سلطان تک جو کھلتے بتلائے اور ٹیپو سلطان اکیلا واحد شخص ان انگریزوں سے لڑتا ہوا اپنے جام شہادت کو اس نے نوش فرمایا. ٹیپو سلطان کی جب ناش پڑی ہوئی تھی تو انگریز قریب جانے سے بھی ڈر رہا تھا. ٹیپو سلطان کا وہ نعرہ تھا کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی. جب انگریز نے یہ بھانپ لیا کہ ٹیپو سلطان مر چکے ہیں, وہ شہید ہو چکے, تو پھر انگریز نے ببانگ دہل کہا کہ اب اس ملک میں راج ہمارا چلے گا. اب ہماری غلامی سے اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس ملک میں ہمارا راج چلے گا, حکومت ہماری چلے گی. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. پھر انگریز وہاں سے بڑھتے ہوئے لال قلعہ بہادر شاہ ظفر کے علاقے تک آئے اور 1803 ہجری کے اندر بہادر شاہ ظفر کو بھی قید کیا, قلعے کے اثرافوں کے اندر محدود کر کے رکھ دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ خلق خدا کی اور حکم شاہی کا بادشاہ حکومت ہماری چلے گی. خلق خدا کی, آپ بادشاہ رہیں گے لیکن حکومت ہم کریں گے, آپ بڑے رہے. وہ بس اسی علاقے کے قلعے کے اندر محصور ہو کر وہ رہ گیا. اس کے بعد پھر انگریزوں نے سارا تسلط اس ملک کے اندر جما دیا. 1803 کے بعد شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ہی شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے تھے, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کی پھر کوششیں چلی اور پھر آخر میں مسلمانوں کو ناکامی اٹھانی پڑی. 1857 کی پھر وہ جنگ غدر ہوئی. یہاں پر بھی مسلمان اپنی کوششوں کے اندر ناکام ہوتے چلے گئے. محمد بن حضرت مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے 1857 عیسوی کے اندر, ان لوگوں میں سے کسی کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. ایسے ہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے ادھر وہ در بدر پھرتے رہے. ایسے ہی کسی کو پناہ لینی پڑی اور پھر اس کے بعد ایک باضابطہ پلاننگ اس ملک کو آزاد کرنے کی وہاں سے اور ایک مرتبہ شروع ہوئی. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. ایسے ہی مظاہر علوم کا قیام عمل میں آیا. اسی طریقے سے ندوۃ العلماء ہے, شاہی مراد آباد ہے اور بھی بہت سارے مدارس کا وجود عمل میں آیا. اور اس کا ایک واحد مقصد یہی تھا, 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ انگریز کو اس ملک سے بھگانا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ریشمی رومال کی تحریک چلی اور بہت ساری تحریکیں چلائی گئی. پھر آخر کار ان علماء اکرام کی قربانیوں کی بدولت, انہی علماء دیوبند کی قربانیوں کی بدولت 52,500 علماء اکرام
کی آزادی کی خاطر 52,500 علماء کرام کو میرٹھ کے اندر، اسی طریقے سے دلی کے علاقے میں اور جو علاقے اطراف کے کہلائے جاتے، وہاں جتنے درخت تھے اور ان درختوں پہ جتنے ٹہنیاں تھے، ان ٹہنیوں میں کوئی ٹہنی ایسی نہیں تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ایک ایک کر کے ایک ایک عالم دین کو لایا جاتا اور سامنے شہید کر دیا جاتا، اور باضابطہ ان سے کہا جاتا کہ دیکھو اس ملک میں جو تم فتویٰ دے رہے ہو وہ اپنے فتوے سے مکر جائے، اور جو تم فتویٰ دے رہے تھے کہ انگریز کو اس ملک سے بھگانا ہے اور انگریز کی غلامی ہم نہیں کریں گے، اس فتوے سے مکر جائے، ہم تمہیں آزادی دے دیں گے، ہم تمہیں زمینیں عطا کر دیں گے۔ لیکن یہ علماء کرام کہتے تھے کہ ہم بلال کے وارث ہیں، ہم خباب کے وارث ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس ملک کو تمہارے حوالے ہم کبھی نہیں کریں گے۔ بہرحال ایک ایک عالم کو، یہاں تک کہ جنرل ٹامسن اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم کیسے ان علماء کو سزائیں دیتے ہو، ان علماء کو تم کیسے سزا دیتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ جنرل ٹامسن نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی فرمائش کے مطابق ایک عالم دین کو لایا اور اس سے کہا کہ جو تم ہمارے خلاف فتویٰ دے رہے ہو وہ فتوے بازی بند کرو، ورنہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا، وہ عالم دین نے کہا کہ نہیں، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، میں اپنے فتوے دینے سے رکنے والا نہیں، میں تو ہمیشہ یہ صدا بلند کروں گا کہ ہندوستان سے انگریز کو بھگانا ہے۔ بہرحال جو توپ ہوتا ہے، اس زمانے کا جو توپ ہوا کرتا تھا، توپ کے دہانے پر اس عالم دین کو باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، اگر تم فتویٰ دیتے ہو، دینا چاہتے ہو، دینا بند کر دیتے ہو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ عالم دین وہی کہہ رہے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب بن ارد کا وارث ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن تیرے خلاف فتویٰ دینا میں بند نہیں کروں گا۔ اس نے توپ کا دہانہ وہ چلایا، وہ چچڑے ہوا میں اڑ کر ان کے فرش سے اڑ گئے، لیکن ایک ایک کے بعد دیگرے علماء کرام کو لایا جاتا تو کہیں تیل کی بڑی کڑھائی کو گرم کیا جاتا اور ایک ایک سے کھڑا کیا جاتا، اور پھر ان سے یہی کہا جاتا کہ ہندوستان کے جو تم فتوے دیتے ہو کہ ہندوستان سے انگریز کو بھگانا ہے، یہ فتویٰ دینا بند کرو، ورنہ اس کڑھائی کے اندر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ علماء کہتے تھے کہ ہم جان دینا گوارا کریں گے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا تم سے گوارا نہیں کریں گے۔ بہرحال ایسے 52,500 علماء کرام کی شہادت کے بعد، اور اسی طریقے سے بہت سارے برادران وطن بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہے، انہوں نے بھی جنگیں لڑی، یہ نہیں کہ ان کا حصہ نہیں لگا، لیکن چونکہ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، ہماری تاریخ کو بالکل چھپا کر رکھ دیا گیا، اور بالکل ایسی تاریخ بنا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایک اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اور ایک کالج کا طالب علم اور ایک ٹیچر اور ایک لیکچرر اور ایک پروفیسر اس تاریخ سے واقف بھی نہیں کہ ہندوستان کا رابطہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے رہا ہے۔ یہ ملک ہمارے باپ کا ملک ہے، آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے، یہاں سے سب سے پہلا حج اس ملک سے ہوا تھا، اسلام سب سے پہلے دنیا میں اگر کہیں آیا تو اس ملک ہندوستان کے اندر آیا۔ یہ تاریخ سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہندوستان کتنی پرانی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے، اور پھر اس تاریخ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے اپنے مسلمان بھائیوں کو پڑھائے، اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ساتھیوں تک بھی اور غیر مسلم بھائیوں تک بھی اس ملک کی تاریخ کو بتائے، حقیقت سے انہیں آشنا کرائے۔ لیکن صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو موبائل کھیلنے سے فرصت نہیں، نہ انہیں گیم اور انسٹاگرام کے فالوور سے فرصت ہے، اور نہ ہمارے بڑے علاقے کے نوجوان جو بڑے ذمہ دار مانے جاتے انہیں آپسی گپ باری سے فرصت نہیں، کوئی ایران توران کی باتیں کرتے تو کوئی فلاں علاقے کی باتیں کرتے، جو حقیقتی صورتحال ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرے، تاریخ کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھے، اور ملک ہندوستان کی پوری تاریخ پڑھنے کے بعد اپنے علاقے کے بھائیوں کو تاریخ پہنچائے، حقیقت انہیں کیا ہے بتائے، تو تب جا کر جو آپسی خریشیں ہو رہی ہے اور آپس کی نااتفاقیاں ناچاکیاں ہمارے اندر بڑی ہوئی وہ ختم ہوگی۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علاقے کی اپنے ملک کی تاریخ کو گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ ہندوستان کے علماء کی برکت تھی کہ 1947 15 اگست کو یہ ملک ہمارا جو ہے آزاد ہوا تھا۔ اسی ملک کی یوم آزادی کی جو ہم جشن مناتے یہ وہی خوشی ہے، انہیں علماء کا خون اس ملک کے لیے بہایا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور علماء کے درجات کو بلند فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔